میں حسنین سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی. اب ایک جملہ جیسے بی بی نے کہا کہ سلمان بھائی میں حسنین سے پہلے ہی نہیں میں زہرا سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی. سلمان غیظ کے عالم میں اٹھے, نبی کے پاس دوڑے. جیسے ہی نبی نے دور سے سلمان کو آتے دیکھا, سلمان مسجد میں داخل ہوا. نبی مسکرا کے کہتے سلمان کیا تجھے فضا نے حیران کر دیا؟ کیا تجھے فضا نے کہ جی یا رسول اللہ, کہتی ہے آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گی, علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی, حسن سے پہلے جنت میں جاؤں گی, شہزادی سے پہلے جنت میں جاؤں گی. یا نبی اللہ چلیے تو صحیح, چل کے پوچھتے ایسا کس بنا پہ کہہ رہی ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ رسول جانتے نہیں تھے, لیکن ہم جیسے جاہلوں کو بتانے کے لیے میرا نبی مسکراتا ہوا اٹھا کہ چلو سلمان فضا سے پوچھ کے آتے ہیں. دروازہ زہرا پہ آئے, آنے کے بعد ایک مرتبہ فضا کو بلایا. نبی مسکرا کے کہتے فضا ہم نے سنا ہے تم نے کہا ہے تم ہم سے پہلے جنت میں جاؤ گی, علی سے پہلے جنت میں جاؤ گی, زہرا سے پہلے جنت میں جاؤ گی, حسنین سے پہلے جنت میں جاؤ گی. بی بی مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں کہا, جو بھی کہا تھا آپ نے کہا تھا. ہم نے کیا کہا؟ کل آپ نے کہا تھا جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ایک نورانی اونٹ پہ بیٹھ کے جائے گی جس کی مہار فضا کے ہاتھوں میں ہوگی. صلوات علی محمد اس کی مہار فضا کے ہاتھوں میں ہوگی. یا نبی اللہ سواری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اونٹ کی سواری, ایک گھوڑے کی سواری. گھوڑے کا سوار لگام پکڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, لیکن اونٹ کا سوار اونٹ پہ ہوتا ہے, مہار پکڑ کے چلنے والا آگے ہوتا ہے. نبی مسکرا کے کہتے سلمان سمجھے کہ جی یا رسول اللہ منزلت جناب فضا کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ بی بی کی فضیلت, یہ بی بی کو عظمت ملی کہاں سے؟ کہ زہرا کے گھر کی نوکری کر کے. اور خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ جب جناب قمر بی بی کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا, اندر سے جناب فضا نکل کے آئے گی. قمر بھائی کیا بات ہے؟ کیا بات یہ ہے کہ میرا مولا علی کہاں ہے؟ فضا ایک مرتبہ مسکرا کے کہتی ہے آسمان کی طرف دیکھ کر کہ آسمان کی برجوں میں کیا کر رہے ہیں؟ کہ کسی کو رزق دے رہے ہیں, کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں, کسی کو حیات دے رہے ہیں, کسی کو موت دے رہے ہیں. قمر نے سوچا کہ شاید مولا آسمان پہ ہوں. اب یہ کہہ کے جناب قمر چلے, چلتے جاتے سوچتے جاتے کہ فضا نے جو کہا صحیح ہے کہ نہیں. کیا دیکھا کہ سامنے سے میرا مولا آ رہا تھا. قریب علی علی آپ یہاں. علی نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ میں بھی دروازے پہ گیا تھا, فضا سے میں نے پوچھا کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ آسمان کی برجوں میں. مولا ایک مرتبہ مسکرا کے کہتے قمر کوئی شک ہے؟ مولا بات تو یقین کی ہے, آپ میرے سامنے اور وہ کہہ رہی آسمان کی برجوں میں. ایک مرتبہ مولا کہتے قمر اپنی آنکھیں بند کر. قمر نے آنکھیں بند کی. علی نے اپنا ہاتھ قمر کی آنکھوں پہ رکھ کے قمر سے کہا قمر جناب آسمان کی طرف دیکھ. اب جو قمر نے آسمان کی طرف دیکھا تو جو فضا نے بتایا تھا کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں, کسی کو رزق دے رہے ہیں, کسی کو موت دے رہے ہیں, کسی کو حیات دے رہے ہیں. علی نے کہا کہ قمر کچھ نظر آیا؟ کہ مولا جو فضا نے بتایا تھا وہی میں آسمان پہ دیکھ رہا ہوں. علی نے کہا قمر یاد رکھنا تو میرے گھر کے باہر کا غلام ہے, فضا میرے گھر کی قریب ہے. فضا سے میں میرے گھر کے باہر کے غلام. فضا میری یہ منزلت یہ مقام کہاں سے ملا؟ خدا کی قسم علی کے دروازے پر اگر نوکری کرو گے تو علی تمہیں بلندیاں دے دے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات صرف کل تک ہماری مدد کر دیں گے, نہیں. آپ خلوص دل نیت سے آج مانگ کے دیکھو, تمہارا مولا تمہاری مدد آج کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص نیت ہو, خلوص عمل ہو. اور جب نیت خلوص ہوگی تو پھر علی تمہاری مدد کریں گے. اور وہاں سے کریں گے کہ جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت خلوص ہو. یہی وجہ کہ کائنات میں جب آپ کے مولا کی ولادت ہوئی اور رسول نے ایک مرتبہ آغوش میں لیا, لینے کے بعد جیسے ہی نبی لے کے چلے تو لوگ اکٹھا. اچھا ہوتا کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو ماموں کہتا ہے اس کے گال میرے پہ گئے ہیں, اس کے بال میرے پہ. ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں تعریفیں کرنے لگتا. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو کائنات کا مولا ہو جب وہ دنیا میں آیا تو کیا لوگوں نے نہ پوچھا ہوگا؟ جب نبی ہاتھ پہ لے کے چلے تو دنیا لوگوں نے ایک مرتبہ اکٹھا ہو کے کہا یا نبی اللہ یہ بچہ گیا کس پہ؟ نبی خاموش. آواز حضرت آئی محمد خاموش کیوں؟ بتاتے کیوں نہیں کہ گیا کس پہ؟ کہ یا پروردگار بتاؤں کیا؟ اگر یہ اپنے گھر میں آتا, ابو طالب کے گھر میں آتا تو میں کہتا کہ اس کی آنکھیں عبد المطلب پہ گئی ہے, اس کا چہرہ مناف پہ گیا ہے. لیکن پروردگار بتاؤں کیا یہ اپنے گھر میں تھوڑا ہی آیا ہے, یہ تو تیرے گھر میں آیا ہے. آواز قدرت آئے تو محمد خاموش نہ ہو بلکہ اب بتا دو اس کا چہرہ بدلنا, اس کی آنکھیں اللہ, اس کی زبان نثار اللہ, اس کے کام
کہ اس کا نفس رسول اللہ، اس کا چہرہ وجہ، اس کی آنکھیں، اور خدا کی قسم تم تک تو ولایت علی بڑی آسانی سے پہنچ گیا ہے۔ یہ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان سے جانیے گا کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ اگر کوئی علی کا نام لے لیا کرتا تھا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ اتنی مشقتوں کے بعد ولایت علی جب اپنے دلوں میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرو۔ اس لیے کہ مولا رسول خود فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی، کیونکہ علی کی محبت آتی ہی اس کے دل میں ہے کہ جس کا باپ ایک ہو ماں ایک ہو۔ ہر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں آتی۔ وہ دور بھی تھا کہ جب ایک علی کا نام لینے پہ قتل کیا جاتا تھا، اور کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا وہ، کتنا بڑا جابر بادشاہ تھا حجاج، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر بادشاہ تھا کہ اس نے یہ اعلان کرتا تھا کہ جب اگر کوئی میرے دور حکومت میں علی کا نام لے گا تو اسے قتل کر دوں گا۔ اور بتاؤں کتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ جب تک وہ 4 شیعوں کو قتل نہیں کرا دیتا تھا، جب تک ناشتہ نہیں کرتا تھا، جب تک 8 شیعوں کو قتل نہیں کراتا تھا، تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اتنا بڑا ظالم بادشاہ، اس نے یہ اعلان کرایا اگر میرے دور حکومت میں کسی نے علی کا نام لیا تو میں اسے قتل کر دوں گا، اسے مار دوں گا، لیکن یاد رکھنا علی والا ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت سے ڈرتا وہ ہے کہ جسے قبر میں علی کے آنے کا یقین نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کیا اگر کوئی میرے دور حکومت میں علی کا نام لے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہیں پر ایک علی کا چاہنے والا بھی تھا جس کا نام تھا ابو راجے، عمر 80 برس۔ اس نے کہا اچھا اعلان کیا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے، کہاں کہ چلو کہاں پہ ہے۔ اب اس نے حجاج نے جب یہ اعلان کیا تو اس نے اپنے منفریوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سپاہیوں کو گلیوں میں پھیلا دیا، چوراہوں پر پھیلا دیا، بازاروں میں پھیلا دیا کہ جاؤ اگر کوئی علی کا نام لے گا مجھے فوراً آگے بتانا، اگر کوئی علی کا نام لے گا مجھے فوراً آگے بتانا۔ ابو راجے اپنے گھر سے چلا، بازار میں آیا، آنے کے بعد کہا سپاہیوں سنو تمہارے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ علی کا نام لینا جرم ہے، کہاں کہ تو سنو علی حق ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا علی حق، سپاہی اکٹھا ہو کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں اپنی عمر پہ ترس کھا، تو 80 سال کا بوڑھا، تجھے پتا نہیں کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے علی کا نام لے دیا تو قتل کر دیں گے، اسے مار دیں گے۔ علی والا مسکرا کے کہتا ہے مار دو گے، کہاں کا اسی لیے تو آیا ہوں، تم مجھے مارو میں اسی لیے تو آیا ہوں۔ اس نے بازو پکڑا، چلو اسے دربار لے کے چلتے۔ دربار لے کے حجاج اپنے تخت پر بیٹھا تھا کہ ایک مرتبہ سپاہی سے کیسے کیوں لے کے آئے ہو؟ کہ سرکار اس نے وہی کہا ہے کہ جو آپ نے نام لینے سے منع کیا ہے۔ کہ کیا کہا؟ کہا نہیں بتائیں گے، اسی سے پوچھو۔ اس نے کہا بتا بھائی تجھے کیوں لے کے آئے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ جو نام لینے سے تو نے منع کیا ہے، میں نے بازار میں کہا ہے علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ ایک مرتبہ کہتا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا تھا علی کا نام لیتے ہی قتل کر دوں گا۔ ایک مرتبہ مراد کہتے ہیں خاموش ہو جا، اب تک تو میں بازار میں کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہوں گا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ اس نے کہا اچھا اتنی ضرورت کہ میرے دربار میں نام لے گا؟ سپاہی سے کہا کوڑا اٹھا کے لا، مار اسے کوڑا۔ سپاہی کوڑا لے کے آئے، جیسے ہی ابو راجے کے پہلا کوڑا لگا مسکرا کے کہتا ہے علی حق۔ دیکھیے پڑھ لینا بڑا آسان ہے اور سن لینا بھی بڑا آسان ہے کہ کوڑے لگے، لیکن جس کے لگا اس سے پوچھو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ علی کا چاہنے والا 80 سال کا بوڑھا جیسے جیسے کوڑے لگتے گئے نام لیتا گیا علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب ابو راجے کو 80 کوڑے لگ گئے تو ابو راجے کا عالم یہ ہوا کہ ابو راجے زمین پر گرا۔ گرنے کے بعد ابو راجے میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، ہلکے ہلکے لب ہل رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا ذرا آپ کہاں لگا؟ اب تو اس نے پارٹی بدل دی ہوگی، اب علی کا نام نہیں لے گا، اب تو میں نے اتنے کوڑے مار دیے ہیں۔ ایک مرتبہ سپاہی نے کان لگایا، فوراً اٹھا، اس نے کہا پتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سرکار میں نہیں بتاؤں گا، کہ اگر تو نہیں بتائے گا تجھے بھی کوڑے ماروں گا۔ کہ سرکار کہتا کیا؟ اب بھی یہی کہہ رہا ہے علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ اتنے کوڑے لگنے کے بعد بھی بدلا نہیں۔ میں کہا تلوار نکال کر اس کے قصے تمام کرو، ختم کرو اسے۔ ایک وزیر اٹھا، اٹھ کے کہتا کیوں اس بوڑھے کو مارتا ہے؟ تو نے اتنے کوڑے مار دیے کہ صبح تک زندہ بچے گئے نہیں۔ ایک کام کر کے اسے اس کے گھر پہنچا دے، صبح تک تیرے پاس خبر آ جائے گی کہ مارا گیا۔ ان کا بات تو صحیح ہے،
جس میں بولنے کی سکت نہ ہو، اس صبح سے زندہ کیا بچے گا؟ اس نے کہا سپاہیوں سے کہا اسے اس کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ. 4 سپاہی لے کے چلے، دروازے پہ لے کے آئے. آنے کے بعد جیسے ہی تک بات کیا، اندر سے ابو راجے کی بیوی نکل کے آئے. کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ کالی کے عشق میں انعام پا کے آیا ہو. کہتی ہے انعام تھوڑا ہی نا، یہ تو سزا ہے. کا سزا تجھے نظر آتا ہے؟ میرے دل سے پوچھ کہ جتنا سکون مجھے آج ملا، اتنا سکون مجھے کبھی نہ ملا. ابو راجے ایک مرتبہ اپنے حجرے میں گئے. نوجوانوں جو نہ سنیے گا، ابو راجے اپنے حجرے میں گئے اور جانے کے بعد ابو راجے نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، حجرہ بند کر کے ابو راجے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مولا اب تو آ جائیے، مولا اب تو آ جائیے، مولا اب تو آ جائیے. تاریخ لکھتی ہے کہ دیوار پھٹی، ایک نور ساتھ ہوا، میرا مولا سامنے آیا. ابو راجے کہتا مولا کتنا اچھا ہوتا اگر آپ دربار میں آ جاتے. مولا کہتے ابو راجے کتنا اچھا ہوتا اگر تم مجھے دربار میں بلا لیتا. تم نے بلایا ہی ہے تو علی آیا ہی ہے، تم وہاں بلاتا. علی وہاں پہ آتا. ابو راجے سے مرتبہ مولا کہتے ہیں ابو راجے تکلیف ہو رہی ہے؟ کہ نہیں مولا، بلکہ خوشی محسوس ہو رہی ہے. آپ کا چہرہ دیکھ لیا، درد کی کیفیت ہی ختم ہو گئی. مولا کہتے ہیں ابو راجے کچھ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ شہرت چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ابو راجے متوالی کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہتا مولا نہ دولت چاہیے نہ شہرت چاہیے. علی کہتا پھر مانگنا کیا ہے؟ کہ مولا بس اتنی زندگی دے دو. ایک بار پھر حجاج کے دربار میں جا کے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہہ کے آ سکوں علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. علی مسکرائے، حجاج کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہتے ابو راجے مولا کو دیکھ کے کہتا مولا کچھ غلط مانگ لیا؟ مولا کہتے ہیں نہیں ابو راجے. کہ تو پھر کہ ابو راجے تو علی کا مزاج سمجھا ہی نہیں. علی سے مانگو جوس دیتا کل ہے، مانگو قطرہ دیتا سمندر ہے، مانگو ذرہ دیتا آفتاب ہے، مانگو روٹی. جو سمجھ گیا ان کی سماعت کو سلام. مانگو روٹی. علی نے کمبر سے یہ دعا کمبر یہ قطار کیسے لگی ہے؟ کہ مولا ایک سائل ہے کہ تو روٹی مانگ رہا ہے. مولا کہا تو روٹی دے دو. کہ مولا روٹی تو نازدان میں ہے. کہ تو نازدان سے بھی دے دو. کہ مولا نازدان تو صندوق میں ہے. کہ تو صندوق سے بھی دے دو. کہ مولا صندوق تو اونٹ پہ ہے. کہ تو اونٹ سے بھی دے دو. کہ مولا اونٹ تو قطار میں ہے. کہ تو قطار سے بھی دے دو. کمبر نے بہار ناکہ چھوڑی، علی کی بغل میں آ گئے. علی کا کمبر خیریت. کہ مولا میں جانتا ہوں آج علی کی سخاوت جوش میں ہے. اگر میں نے کہہ دیا کہ بہار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کہیں گے کمبر تو بھی جا. مولا سب کچھ گوا رہا ہے، جانا گوارا نہیں ہے. مولا کہتے ہیں اچھا ابو راجے تم علی کا مزاج سمجھے ہی نہیں. علی سے مانگو جوس دیتا کل ہے، مانگو قطرہ دیتا سمندر ہے، مانگو ذرہ دیتا آفتاب ہے. اس نے کہا مولا زندگی. مولا نے کہا یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہ مولا 80 برس. میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے آج سے میں نے تیری عمر 40 برس کی کر دی. ابو راجے نے ہاتھ جوڑے مولا باقی کے 40 سال. مولا کہتے ہیں باقی کے 40 سال بڑھا دی. اب انصاف سے بتائیے کہ جس کی 80 سال کی عمر ہو، بال بھی سفید، داڑھی بھی سفید، چہرے پہ جھریاں، اور جسے علی جوان کر دو. دنیا نے تو زلیخا کی جوانی دیکھی ہے، آؤ علی کی عاشق کی جوانی دیکھو. ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے جوان کیا، اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ علی کے عاشق کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی یہ جوان ہوئے بار بار دروازے پہ جا کے دیکھتے کہ سورج نکلا کہ نہیں. کب سورج نکلے گا، کب میں بادشاہ کے دروازے جاؤں گا اور کہوں گا کہ علی حق ہے. پوری رات اسی اسرا میں کٹی. جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ابو راجے اپنا حجرہ کھول کے باہر آئے. بیوی کے پاس آ کے کہتے کہ لاؤ میرا لباس. ایک مرتبہ بیوی چہرے کو دیکھ کے کہتی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا تو نے مجھے نہ پہچانا؟ میں تیرا شوہر ابو راجے. اس نے کہا تم تو رات بوڑھے تھے. کہ میرے مولا سے میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا مولا نے مجھے انعام دیا ہے، یہی تو انعام ہے. کہ لباس کون سا مانگ رہے ہو؟ کہ وہ والا لباس جو میں نے عید پہ سلوایا تھا. بیوی کہتی ہے وہ تو تب سلوایا تھا جب بوڑھے تھے، اب تو تم جوان ہو گئے. علی نے تمہیں زندگی دے دی ہے، جوان کر دیا، اب تھوڑا ہی نہ تمہارے نام کا ہوا ہے لباس. ایک مرتبہ ابو راجے مسکرا کے کہتا لباس لے کے آ. ارے علی کا نام لے کے پہنوں گا تو بالکل فٹ آئے گا. علی کا نام وہی ہوا جو انہوں نے علی کا نام لیا، پہنا بالکل فٹ. اب ابو راجے چلا جوانی کے عالم میں مسکراتا ہوا ٹہلتا ہوا. اور ایک مرتبہ وہیں آیا کہ کہاں سے کل پکڑا گیا تھا اور آگے کہتا ہے وہ سپاہی سن. اس نے کہا کیا؟ کہ علی ہاں. کل ایک بوڑھا آیا تھا
ہم نے اتنا مارا اسے, اتنا مارا ہمارے بادشاہ نے کہ اب تک تو مر بھی گیا ہوگا. تو اپنی جوانی کا تسخا اپنے گھر چلا تھا. اس نے کہا میں اسی لیے تو آیا ہوں, مجھے دربار لے کے تو چل. اس نے پکڑ کے دربار لے کے آیا. کہ سرکار یہ بھی آ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ جوان کیوں آیا ہے؟ کہ تو کیوں آیا؟ کہ سرکار یہ بھی وہی کہہ رہا ہے کہ جو کل اس نے کہا تھا. کہ اس نے کیا کہا تھا؟ کہ یہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. ایک مرتبہ ابو راجے مسکرا کے کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی تو کہا ہے کہ علی حق ہے, علی حق ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بوڑھا آیا تھا, میں نے اتنا مارا کہ اب تک تو مر بھی گیا ہوگا, اس کا نام و نشان نہیں بچا ہوگا. ابو راجے مسکرا کے کہتا ہے بتا کس کو کہا ہے؟ ارے وہ بوڑھا نہیں تو تھا. اس نے مرتبہ چہرے کو دیکھا, تو کل بوڑھا تھا. میرے مولا نے مجھے زندگی عطا کی ہے. اس نے کہا دیکھ علی نے جو کیا وہ کیا, لیکن اب جو میں کروں گا وہ یہ پورا دربار دیکھے گا. اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا آج اس کا قصہ تمام کرو, تلوار لے کے آؤ. دو سپاہیوں سے کہا ایک دائیں طرف کھڑا ہو, ایک بائیں طرف کھڑا ہو. اب سپاہیوں نے تلوار کو نکالا, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. تلوار چلتی گئی, ابو راجہ مسکراتا گیا. تلوار چلتی گئی, ابو راجہ مسکراتا گیا. جیسے ہی تلوار گردن کے قریب آئی, ابو راجہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مسکرا رہا ہے. کہ بادشاہ کہتا ہے ایک منٹ رک جاؤ, تلوار ہٹاؤ, مجھے اس سے سوال کرنے دو. اس نے کہا کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتا تلوار تیرے سر پہ ہے, تیری گردن اڑا دی جائے گی, لیکن تم مسکرا کیوں رہا ہے, تو کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا اگر تو تلوار کر دکھاتا تو کر کے میں جاتا, لیکن آج کیسے کروں؟ اس لیے کہ کل تک میری زندگی اللہ کی امانت تھی, آج سے علی کی ضمانت ہے. سلام میرے محمد موت سے کل ڈرا تھا تو ڈر جاتا, آج میں کیسے ڈر جاؤں؟ آج تو میرے مولا نے مجھے زندگی دی ہے. خدا کی قسم علی والا ہو تو ایسا, عاشق مولا ہو تو ایسا. مولا ہر دور میں تمہاری مدد کرتے ہیں. خلوص نیت کے ساتھ مولا کو بلا کے دیکھو, خلوص نیت کے ساتھ اہل بیت سے مانگ کے دیکھو. یہ حسین کا دروازہ جو اللہ خانے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, یہ کیوں کھلا ہوتا ہے؟ اس لیے تھوڑی کہ ہم آئیں بیٹھے سنیں اور چلے جائیں, نہیں. یہ اللہ خانے کا دروازہ اس لیے کھلا ہوتا ہے کہ دنیا آئے اور دنیا سمجھے کہ حسین کا مقصد کیا تھا. اور یاد رکھنا نوجوانوں, حسین صرف سیدوں کے نہیں ہے, حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے, حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہے, حسین انسانوں کے ہیں. جس نے بھی حسین کے مقصد کو سمجھ لیا, جس نے بھی حسین کے دین کو سمجھ لیا, جس نے بھی حسین کے مقصد کو پہچان لیا, وہ جان گیا کہ حسین کا مقصد کیا تھا. اور یہ واحد درگاہ ہے حسین کی, واحد بارگاہ ہے حسین کی. آپ اگر مسجد میں کوئی ہندو جائے گا تو دنیا یہ کہہ کے نکال دے گی کہ یہاں پہ مسلمان آ سکتا ہے, ہندو نہیں آ سکتا. مندر میں کوئی مسلمان چلا جائے تو یہ کہہ کے نکال دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف ہندو آئے گا, مسلم نہیں آئے گا. گرودوارے میں چلا جائے تو وہاں سے یہ نکال دیا جاتا ہے پھر گرو کا چاہنے والا ہے وہ آئے, یعنی مسجد میں جو پہنچے گا وہ بھی نکالا جائے گا. گرودوارے میں اگر کوئی جائے گا وہ بھی نکالا جائے گا, مندر میں اگر کوئی جائے گا وہ بھی نکالا جائے گا. لیکن کائنات میں واحد بارگاہ ہے حسین کی کہ یہاں ہندو ہو وہ بھی آ جائے, مسلم ہو وہ بھی آ جائے, سکھ ہو وہ بھی آ جائے. اس لیے کہ کوئی ہندو, کوئی مسلم, کوئی جینی ہو گیا, جو در شبیر پر آیا حسینی ہو گیا. حسین نے سب کو ایک کرنا چاہا ہے. بارگاہ حسین یہ دادا خانے کے دروازے اس لیے کھلے ہوتے ہیں کہ حسین تمہیں آج بھی حر بنانا چاہتا ہے. لیکن خلوص نیت کے ساتھ حسین کے دروازے پہ آ کے مانگ کے دیکھو, حسین تمہیں آج بھی عطا کریں گے. اس لیے کہ واحد جگہ ہے فرش عطا کہ جہاں پہ حسین کی ماں آتی ہے. اور جب تم حسین کے نام پر آنسو بہاتے ہو تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ مسائل ہوا کرے اور تمہاری آنکھ سے اشک بہیں تو اپنی مرادیں مانگا کرو. اس لیے کہ کبھی وہ مراد خالی نہیں جاتی کہ جب حسین کی ماں یہاں بیٹھی ہوتی ہے. کیوں آتے ہیں فرش عطا پہ؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری تخلیق ہی فرش عطا کے لیے ہوئی ہے. ہمیں کیوں مانگا گیا تھا؟ ہمیں مانگا ہی اس در کے لیے گیا ہے, اس غم کے لیے گیا ہے. جب جناب جبرائیل کفن لے کے آئے تھے, 5 کفن لے کے پہنچے اور پہنچ کے ایک کفن رسول کو دیا, ایک علی کو دیا, ایک حسن کو دیا, ایک حسین کو دیا, ایک حسن کو دیا, اور جو 5واں بچا تھا وہ پھر رسول کو دے کے یہ کہا کہ یا نبی اللہ یہ حسن کو دے دیجیے. شہزادی کی ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے بابا آپ کو بھی کفن دیا گیا, حسن کو بھی کفن دیا گیا, بابا علی کو بھی کفن دیا, مجھے بھی کفن دیا, لیکن بابا میں نے دیکھا کہ حسن کو 2 کفن دیے, بابا میرا لال حسین بھی تو ہے, میرے لال حسین کو کفن نہیں ملے گا. ایک مرتبہ رسول رو کے کہتے میری لال دلی بیٹی
تیرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ رو کے ماں کہتی ہے بابا کیا آپ ہوں گے؟ رسول کہتے نہیں۔ علی ہوں گے؟ کہ نہیں۔ بابا میرا لال حسن ہوگا؟ کہ نہیں۔ کہ بابا میں تو ہوں گی نا؟ کہ نہیں میری بیٹی تم بھی نہیں ہوگی۔ تڑپ کے کہتی ہے بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ اللہ کے رسول کہتا ہے اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے، اس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے۔ رونے والوں پر شہدا پہ آیا کرو تو بس یہ سوچ کے رویا کرو کہ ہمارے یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ فرشیدہ پہ آیا کرو تو بس یہ سوچ کے رویا کرو کہ ہم حسین کی ماں کو پوسا دینے کے لیے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سہارا کا رومال خالی چلا جائے۔ میں نے کہا کہ تیرے سہارا تیرے حسین وہ در ہے کہ جہاں جس نے آگے جو مانگا ہے اسے ملا ہے۔ آپ جانتے شام کا ایک شخص رہنے والا ایک عیسائی کہ جس کی ایک بیٹی تھی 4 سال کی، وہ بیمار ہوئی، بیمار ہونے کے بعد وہ طبیبوں کے پاس لے کے گیا، ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا، جس کے پاس بھی لے کے جاتا تھا وہ اس بچی کو دیکھ کے یہی کہتا تھا اب یہ زندہ نہ رہے گی، اس لیے کہ اس کے وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک ہی زندگی میں ایک بیٹی تھی، لے کے بیٹھ گیا، رونے لگا اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں اب جی کے کیا کروں گا، میری زندگی کا سہارا تو میری بچی تھی، اب ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا ہے۔ کوئی وہاں سے گزر کے جا رہا تھا، کیوں روتا ہے؟ کہ اس لیے کہ میری بیٹی میری زندگی کا سرمایہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زندہ نہ بچے گی۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا رو مت، اس لیے کہ مدینے چلا جا، وہاں پہ ایک در ہے محمد کا در، وہاں جانا جو مانگے گا تجھے مل جائے گا۔ یہ ایک مرتبہ آیا، آنے کے بعد اس نے مدینے میں پوچھا محمد کا دروازہ کہاں ہے؟ دروازہ محمد پہ آیا، آگے کہتا ہے یا نبی اللہ آپ ہی ہیں؟ کہا میں ہی اللہ کا نبی ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ کہ اس لیے آیا ہوں کہ میرے ایک بیٹی ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے گی، وہ مر جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے زندگی دے دو۔ ایک مرتبہ نبی کہتے اچھا زندگی لینے آیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ آواز دی میرے لال حسین اس کی بیٹی کو زندگی عطا کر دے۔ بس حسین ایک مرتبہ آئے، ایک کوزے میں پانی کو لیا، حسین نے ایک گھونٹ پانی پیا، پھر کہ اس کے ہاتھ میں رکھے گا یہ پانی لے جا اپنی بیٹی کو پلا دینا اور جو پانی بچ جائے اس کے بدن پہ لگا دینا۔ یہ ایک مرتبہ جب اپنے گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے وہ پانی اپنی بیٹی کو پلایا اور اس کے بعد جیسے ہی بدن پہ لگایا بیٹی فوراً کھڑی ہو گئی۔ بابا یہ بتا کہ یہ پانی کہاں سے لایا تھا؟ تو بیٹی یہ مدینے سے لایا تھا۔ رو کے کہتی ہے بابا مجھے مدینے لے چل، مجھے حسین سے ملنا ہے جس نے مجھے یہ پانی دیا ہے۔ باپ ایک مرتبہ مدینے لے کے آیا، ایک مرتبہ رسول سے کہتی ہے مجھے آقا حسین سے ملنا ہے۔ جیسے ہی حسین آئے، آنے کے بعد قدموں کو پکڑ کے کہتے مولا آپ نے مجھے زندگی تو دے دی ہے لیکن مولا میں آج کچھ اور مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ مولا کہتے مانگ کیا مانگنا ہے؟ کہ مولا میں مانگنے ہی آئی ہوں، مجھے اپنی کنیزی میں لے لو، مولا میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی۔ حسین کہتے تیرا نام آج سے میں نے رضیہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ رضیہ کو جیسے ہی مولا نے نام رکھا، روک ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے کہ جب مولا میں آپ کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ امام کہتے بہن زہرا رضیہ کو قرآن کی تلاوت کراؤ، رضیہ کو بتانا کہ اگر تیرے دروازے میں کوئی یتیم آئے تو یتیموں کا خیال رکھنا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ یہ کنیز بیوی کے گھر میں پڑھنے لگی، شہزادی نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا۔ جب یہ جوان ہوئی حسین نے اس کی شادی ایک عبداللہ نامی شخص سے کرا دی، جس رضیہ کا معمول یہ تھا کہ رضیہ ہر شب جمعہ امام حسین کی نظر لایا کرتی تھی، وہ نظر غریبوں کو کھلاتی تھی، یتیموں کو کھلاتی تھی۔ تبھی حسین کا لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا۔ سنو گے تو ذرا، ایک مرتبہ میرا سجاد رو رو کے کہتا ہے کہ ہم پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں، میں حال قریب آیا مولا رونا تو آپ رونا اتنا روتے کیوں ہے مولا؟ اس لیے کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا کہتے میں حال شہادت ہماری میراث ہے لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کا سرمن کے دربار میں پھرنا؟ ایک مرتبہ مولا رو کے کہتے میں حال تجھے کیا پتا، ہمیں بازاروں سے گزارا گیا، ہمیں درباروں سے گزارا گیا۔ مولا رو کے کہتے میں حال ہمیں وہاں سے گزارا گیا جہاں پہ حبشی غلام بیچے جاتے تھے۔ میرے حال سے مولا بیان کر رہے ہیں، میرا حال روتا جاتا ہے۔ میرا مولا رو کے کہتے میرا حال سن سکے گا، برداشت کر سکے گا ہم پہ کتنے ظلم ہوئے؟ میرا حال کہتا جی مولا کہ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ۔ میرا حال تو جانتا ہے جب ہم یزید کے دربار میں پہنچے نا، میرا حال ہم بازار میں پہنچے تو میرا حال میں نے دیکھا ایک شخص آیا کہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، مجھے دیکھنے کے بعد
اس کی نگاہ میرے 4 سال کی بہن سکینہ پہ پڑی. منہار وہ تھوڑی دیر سکینہ کو دیکھتا رہا, اس کے بعد واپس چلا گیا. تو جانتا ہے یہ کون تھا؟ منہار کہتا نہیں مولا, کہ اس کا نام عبداللہ تھا, اس کی زوجہ کا نام رضیہ تھا, جسے میری پھوپھی نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا. یہ ہمارے گھر کے قریب تھی. اب منہار جیسے ہی عبداللہ گھر پہنچا, پہنچنے کے بعد رضیہ سے کہتا ہے رضیہ جلدی سے میرے ساتھ دربار چل, جلدی سے میرے پاس ساتھ بازار چل. رضیہ کہتی ہے تو مجھے دربار لے جانے کی بات کرتا ہے. عبداللہ کا تجھے پتا نہیں ہے میں زینب کی غریب ہوں, میری شہزادی نے کہا تھا رضیہ سب جگہ چلی جانا مگر کبھی دربار نہ جانا, اس لیے کہ دربار شریفوں کے لیے نہیں ہوتا.
روئیں گے ہم سن کے تاج